الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونورا عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آج وہی چلے گی. یزید اور حسین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یزید کی نسل کا عطا پتہ نہیں. کچھ منتشر چیلے مل جاتے ہیں اور حسین کی نسل ہر ملک میں. جو بچ گیا وہ کٹ گیا, جو کٹ گیا وہ چھا گیا. بھائیو, میں نے کچھ تقریر کے لیے نہیں لکھا, اعلان کے لیے. آج میں یہاں صدر میں ہوں, کل نشاط گنج, اس کے بعد 16 کا جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے. 17 کو آزاد نگر ہوائی اڈہ, تاکہ اگر یہ بھاگ رہے ہوں تو ہم پہچان سکیں. اور پھر 18 کو کینٹ توپ خانہ سمجھ کے آنا. 19 کو نئی بستی, دکھاؤں گا اہل بیت کی ہستی. اور 20 کو گومتی نگر, صحیح جگہ پھینکنے کی. 21 کو گلزار نگر. 21 کو انشاءاللہ دن میں ہم لوگ جلوس محمدی نکالیں گے اور رات میں اب امن و شانتی سے نکالیں گے, اس لیے پیغمبر اور امن و شانتی کا جلوس ہے, بہت شانتی سے نکالیں گے اور رات میں شکریہ ادا کریں گے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ بد عقیدوں کو بہت پسند ہے. ہمارا بھی ایمان اس پر ہے, ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے, لیکن حسن نیت سے ہم پسند کرتے ہیں اور بدنیتی سے وہ پسند کرتے ہیں.
جھگڑا نیت کا ہے، نیت صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک اعلان، سنیے مسلمانوں، میں تمہیں یاد دلاؤں کہ جب ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ہوا تھا تب درگاہوں سے، خانقاہوں سے ہمارے باپ دادا نکل پڑے۔ حضرت امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ ساری درگاہیں، ہم لوگ درگاہ والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، ہم نیتاؤں کی خوشامد نہیں کرتے، ہم افسران کو سلام نہیں کرتے، ہمیں ہمارا دیش پیارا ہے یا پھر ہمارا آشرم ہمیں پیارا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی خانقاہ سے، درگاہ سے نہ دیش کو کبھی نقصان پہنچے گا نہ مانوتا کو۔ ہندو مسلم مل کر کے بھارت سے انگریزوں کو باہر نکال رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ نکل گئے، ہم اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، ہم اپنی درگاہوں میں چلے گئے، ہم غریب نوازی میں چلے گئے، کوئی بندہ پروری میں چلا گیا، کوئی مخدوم شملانی کے قدموں میں چلا گیا، کوئی مخدوم شامینا کے قدموں میں چلا گیا، کوئی وارث پاک کے قدموں میں چلا گیا۔ نہ ہم پالیٹکس میں گئے اور نہ پالیٹیکل لوگوں سے کبھی کوئی اپلیکیشن دیا آج تک۔ بھوکے رہ جائیں گے، چینی کا کوٹا نہیں مانگیں گے۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہے، روحانیت، ادھیاتمک، اسپریچول، اسلامک اسپریچول نیچر، فارگیونیس، ٹالرنس، یونٹی، بردرہڈ۔ اس لیے ہم لوگ سب نکل پڑے انگریزوں کو نکالنے کے لیے۔ اب پھر ہمارا دیش خطرے میں آ گیا۔ پہلے انگریزوں سے خطرہ تھا، اب آتنکوادیوں سے خطرہ ہے۔ اب ہم اپنی خانقاہوں میں نہیں رہیں گے، اپنی درگاہوں سے باہر آئیں گے، اپنی خانقاہوں سے باہر آئیں گے۔ اور یہ آتنکوادی جو مسلمان کے لباس میں آیا ہے، اس کو ہم پہچانوائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ یہودیوں کا پروسا ہوا سعودی آتنکواد ہے۔ اچھا، گورنمنٹ پہچانتی ہے مگر عقیدہ نہیں چھانتی۔ ابے جب تم نے سیمی کو پہچان کر کے پرتیبند لگایا تھا تو سیمی والوں کا عقیدہ کیوں نہیں ٹٹولا؟ ان کا دھارمک درشکون کیا ہے؟ نکل آئیں گے کہ تو وہابی ہے۔ حزب المجاہدین پہ تم نے پابندی لگائی تھی تو لیڈروں کا عقیدہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ وہ بھی وہابی ہے۔ جب لال مسجد کے اماموں نے مشرف کو چیلنج کیا تھا، فوج سے لڑ گئے تھے، تو لال مسجد تو بولتے ہو تم، اسلام آباد کی لال مسجد، عبدالعزیز عبدالرشید کا عقیدہ کیوں نہیں پوچھتے؟ دونوں وہابی ہیں۔ ملا عمر کہہ کے تم نے بین کر دیا، اس کا عقیدہ کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بھی وہابی ہے۔ فضل الرحمان وہابی، سمیع الحق وہابی، جماعت اسلامی وہابی، یہ ندیہ کے پار کیا ہیں؟ تو اگر وہابی آتنکواد کو مٹانا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ آتنکوادی کو ہمیں الگ کرنا ہے ہندوستان کے سماج سے تاکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ رہیں۔ آتنکوادیوں، جب تک تم نے سعودیہ میں آتنک مچایا ہم کچھ نہیں بولے۔ عرب میں تم اپنا آتنک مچاتے رہے، اب پیسہ بھیج کر کے ملیشیا میں بھی تم پھیلا رہے ہو اپنا آندولن، انڈونیشیا کو بھی برباد کر رہے ہو، بنگلہ دیش میں بھی ہوجی کو بھیج کر کے برباد کر رہے ہو۔ تو تم بولتے کیوں نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی یہ سب اولاد ہے جنہوں نے 60,000 صحابہ کرام تابعین کی قبروں کو مکہ و مدینے میں بلڈوزر سے مارا ہے۔ عیش باغ میں جن کی قبریں بنی مٹی کی صحیح یا کچھ باؤنڈری کرائے ہوئے ہیں، اس کو اگر توڑا جائے تو کوئی برداشت کرے گا؟ عیش باغ قبرستان یا اور کوئی قبرستان، اس میں قبروں پر اگر پھاوڑا چلا جائے برداشت کرو گے؟ تو پھر صحابہ کرام کی قبروں پہ کیوں چلا؟ عثمان غنی کا روزہ کیوں توڑا گیا؟
سیدۃ النساء فاطمہ طاہرہ بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی کی قبر توڑ دی جائے، روضہ توڑ دیا جائے، گنبد توڑ دیا جائے، اور تم ان کو اپنا عقیدے کا رہنما بناؤ؟ یہ سعودیہ میں چل سکتا ہے، بھارت میں نہیں۔ بھارت شانتی کا دیش ہے، بھارت بھکتی کا دیش ہے، بھارت شکتی کا دیش ہے، بھارت آدھیاتمک دیش ہے، بھارت ادارواد ہے، بھارت میں ٹالرنس ہے۔ یہاں پہ تم گھرنا کی کاروبار بند کرو، آتنکواد پھیلانا بند کرو۔ مانا کہ تمہارے بہت سے لوگ شاشن میں ہیں، پرشاشن میں ہیں، مانا کہ تمہارے بہت سے لوگ پولیس میں ہیں، رہا کرو، ہمیں یہاں رہنا ہی کب ہے؟ ہمیں تو اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ تم یہاں کی سوچتے رہو، ہم وہاں کی سوچتے رہو۔ تمہیں دنیا کا چین چاہیے، چین، ہم سنیوں کو حسین چاہیے، حسین۔ سنیوں سے پنگا مت لینا، صوفی سنتوں سے پنگا نہ لینا۔ یہ بولتے کچھ نہیں، الٹ بول دیتے ہیں۔ میں اسی آشرم کا ہوں جس نے کئی بے شرم کو آشرم میں لا کے شرم سمجھا دیا۔ بتائیے، پیدا ہو نبی اور جلوس اس کا نکلا جو اس دن پیدا ہی نہیں ہوا، 40 سال بعد پیدا ہوا۔ اس پر بات ہوتی رہے گی، ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے۔ حکومت سے کاہے کو یہ مایوس ہو جاتے ہو کہ وہ تمہارا فنڈامنٹل رائٹ تمہیں نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک 9 جلوس شیعوں کو دیا، ایک وہابیوں کو دیا، ایک سنی دے لو، ہمارا ان کا کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کا، نبی کا، پروفٹ کا جلوس جو نکلے وہ ولی کے در سے نکلے اور ولی کے در پہ ختم ہو، کیونکہ نبی کا کام ولی کرتا ہے، مولوی نہیں۔ اچھا، اور اگر میں کچھ غلط بولتا ہوں تو یہاں قانون ہے، عدالت ہے، اور کچھ نہیں تو تم خود ہی علم والے ہو، آؤ ثابت کرو کہ میرا کوئی لفظ غلط ہے، اور جب ثابت نہیں کر پا رہے ہو تو مان لو، پریم پوروک سنی ہو جاؤ، وداؤٹ اینی پریشر۔ اب تھوڑا ایکیڈمک موڈ بنائیے، مجھے جتنا اعلان کرنا تھا کر چکا اسٹرکچرڈ وے میں۔ اب یونائٹڈلی سوچئے، قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایمان تینوں پہ لانا ہے، عمل ایک پہ کرنا ہے۔ بتایا کسی مولوی نے آج تک؟ جو وہ نہیں بتاتے وہی میں بتاتا ہوں۔ تین طرح کی آیتیں قرآن میں ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے میں گاڑے گاڑے مفسرین، مجتہدین اور اصولیین کی زبان نہیں بولوں گا، آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کرو تو ترجمے میں جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، نو پرابلم۔ جو بھی ترجمہ ہے وہ اللہ کی مراد وہی ہے جو ٹرانسلیشن میں ہے۔ دوسری آیتیں کیسی ہیں؟ ترجمہ تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہے اس کو آپ کا باپ بھی نہیں مان پائے گا۔ اس ترجمے میں جو ظاہر ہے اس ظاہر کو کوئی مان نہیں سکتا۔ اور تیسری آیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں کچھ وہ ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف، لام، میم، کرو ترجمہ۔ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، ہو بہت بڑے علامہ، کرو ترجمہ۔
اس کا ترجمہ ہاشمی نہیں کر سکتا، یہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ میرے والد بزرگوار محدث اعظم ہند نہیں کر سکے، اس کا ترجمہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام احمد رضا اللہ کر سکے، اس کا ترجمہ محدثین نہیں جانتے، الف لام میم، اس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے۔ فائنل بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے۔ توجہ چاہوں گا کہ جب جبریل امین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لے کے آئے ہوں گے اور نبی سے کہا الف، نبی نے کہا فہمتو، لام نبی نے کہا فہمتو، میم نبی نے کہا فہمتو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی چپ۔ یا رسول اللہ الف پہ کہا میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جب کہا تو نبی نہیں بولے میں سمجھ گیا۔ کیوں؟ کہا یہ اس وجہ سے کہ ذالک الکتاب سے تو جبریل بھی سمجھ رہے تھے، انہیں شبہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن الف جبریل نہیں جانتے، لام جبریل نہیں جانتے، میم نہیں جانتے، کہیں شبہ نہ ہو کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں، تو جہاں شبہ تھا وہاں ازالہ کر دیا۔ ایک جبریل میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا۔ الف کا معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، چھپا ہوا ہے۔ لام کا معنی غیب ہے، میم کا معنی غیب ہے، پردے میں ہے، چھپا ہوا ہے، نبی سے نہیں چھپا، نبی سے نہیں چھپا، مولوی سے آج تک چھپا ہے، نبی سے نہیں چھپا، تو اب نبی کسی مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ ایسے حروف، ایسے مفردات جن کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جس کا ہم ترجمہ کریں مگر ترجمہ ماننے کی ہمت نہ ہو اسے آیات متشابہات کہتے ہیں۔ آیات متشابہات یعنی مراد الہی میں شبہ ہے، ہم نہیں جان پا رہے مراد کیا ہے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ تو ہو جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو بندوں کے ہاتھوں پہ ہے تو بندے کے تو ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ ید اللہ، ید مانے ہاتھ، تو ید اللہ کے مانے اللہ کا ہاتھ ہے۔ کوئی مسلمان جو اللہ کو ہاتھ پیر مانے؟ ہاتھ مانے گا تو شانہ ماننا پڑے گا، شانہ مانا تو سینہ ماننا پڑے گا، سینہ مانا تو پیٹ ماننا پڑے گا، پیٹ مانا تو دو ٹانگیں بھی ماننی پڑیں گی، چلے تھے خدا کو ماننے، صنم تیار ہو گیا۔ تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، اعضائے بدن سے پاک ہے، تو جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو اللہ کا ہاتھ، بولے یہ متشابہ ہے۔ ید پر ہمارا ایمان ہے، ید اللہ کے ید پر، لفظ ید پر ہمارا ایمان ہے، مگر ید کا جو ظاہر ہے ہاتھ، یہ ہاتھ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ ایسی آیت متشابہ ہے، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا حرام ہے۔ ہمیں جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنائے گا؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنائے گا؟ جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنائے گا؟ اس لیے منع کیا گیا ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پکی بات۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ ارے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نور بے مثال ہے۔ کیا ایمان ہے آپ کا؟ اللہ کا نور بے مثال ہے، اور جو اللہ کا نور بے مثال ہے قرآن دے رہا ہے مثال۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، تو ہم کہیں گے یہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے یہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ مسئلوں سے ظاہر نہیں، یہ بھی متشابہ ہے، اسے عقیدہ بنانا حرام۔ ایسے ہی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں جزی نیست کی، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ رسول پاک نے یہ بات کافروں سے کہی، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مثلکم،
تمہاری طرح مثلکم، تمہاری طرح یہ تم تھے کون لوگ؟ کفار قریش، مشرکین عرب سے نبی نے کہا تھا انا بشر مثلکم، تو مثلکم جب کافروں سے کہا تو ظاہر ہوا مثل الکفار، انا بشر مثل الکفار، میرا نبی کافروں کی طرح بشر ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کے مثل کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، یہ آدمی متشابہ اور اس سے عقیدہ بلانا حرام۔ اب اگر لکھنؤ میں کوئی رسول کو اپنی طرح بشر کہنے کے لیے اس آیت کو پڑھے تو سمجھ جانا یہ اسلام نہیں، حرام ہے۔ متشابہ آیات سے عقیدہ اڑانا حرام۔ ہاں رہی بات آیات بینات، آیات محکمات، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے ترجمے میں ظاہر ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے ترجمے میں ظاہر ہے۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو ظاہر ہے وہی مراد ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو ظاہر ہے وہی مراد ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر ہے۔ تو نور والی آیت محکم، قد جاءکم من اللہ نور آیت محکم، انا بشر مثلکم متشابہ۔ اب ان مولویوں سے پوچھو، مجھے جواب دے کہ آیتیں محکم ہوتے ہوئے متشابہ پہ عمل کیوں؟ محکم میں نور، متشابہ میں بشر مثلکم، یہ مثلکم پر عمل کیوں جبکہ یہ متشابہ ہے؟ تب عشق نے جواب دیا حشمی، جن کا ایمان محکم ہے وہ آیتیں محکم پہ چلتے ہیں، جو کفر کے اندھیرے میں ہے وہ متشابہ سے سہارا لیتے ہیں۔ ایک بات اور، آیتیں بینات ہوں، آیات محکمات ہوں، کوئی کلام نہیں، اسی پہ عقیدہ بنے گا، اسی سے احکام ہوں گے، اسی سے حرام و حلال کے فیصلے ہوں گے، اسی سے واجبات و فرائض کا تعین ہوگا، اسی پہ عمل۔ لیکن متشابہات کے لیے کیا کیا جائے؟ تو متشابہات کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ دو راستہ ہے۔ جب کوئی آیت متشابہ تمہارے سامنے لائی جائے تو تمہارے لیے دو راستہ ہے، ایک سالم راستہ ہے، ایک اسلم راستہ ہے۔ ایک راستے میں سلامتی ہے اور دوسرے راستے میں بہت زیادہ سلامتی ہے۔ سالم راستہ ہے، ایک اسلم راستہ ہے۔ اسلم راستہ یہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ اللہ کا نور بے مثال ہے تو مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح مصباح فی زجاجہ، قرآن نے کیوں مثال دیا؟ تو جواب دے دو، چپ، میں کچھ نہیں بولوں گا آیت کے بارے میں، اللہ اس کا رسول جانے، چھٹی۔ جب اللہ کو ہاتھ نہیں ہے تو قرآن نے ید اللہ کیوں کہا؟ چپ، اللہ اس کا رسول جانے۔ سیفسٹ راستہ، سیفسٹ۔ اب جب رسول کسی کی طرح نہیں ہے تو قرآن نے مثلکم کیوں کہا؟ چپ، اللہ اس کا رسول جانے۔ سیفسٹ راستہ۔ اور دوسرا سالم راستہ ہے، سب کے لیے نہیں ہے، علماء ربانیین کے لیے، جو مومن کامل ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، علم اول ہیں، اکمل ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ متشابہ کو ویسے ہی ویسا نہ ایکسپٹ کر لو ترجمے کو، بلکہ اس میں تعویل کرو، ایسی تعویل کرو جو کسی شان والے کی شان، جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہو، جس کی شان قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کی شان گھٹنے نہ پائے، ایسی تعویل کرو۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فی، تو اب نور کی تعویل کرو، نور وہ ہے جو زمانے کو روشن کرے، تو یہاں نور جو ہے وہ منور کے معنی میں، اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ کس چیز سے؟ چراغ
سے. تو جب اللہ منور ہے تو نور کون؟ قد جاکم من اللہ نور، میرا نبی نور، میرا رب منور. منور نے اس نور سے دنیا کو روشن کیا. چراغ سے کہو گے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تمہیں روشن چراغ بنایا تو چراغ نبوت سے منور الکائنات نے ساری دنیا کو روشن کیا. اس نور کی مثال، اس چراغ کی مثال تعبیر ہو گئی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ مت بول. دستے قدرت تیرے ہاتھوں پر ہے. یہ قدرت کی تعبیر ہو گئی. اسی طرح سے قل انما انا بشر مثلکم جب آیت متشابہ ہے، اور رئیس المحققین محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس آیت کو آیت متشابہ قرار دیا ہے. تو اب اس میں تعبیر کرو. تو میں تعویل اس کی بتاؤں گا. ہاشمی ہوں، اپنے ہی گھر میں ڈھونڈوں گا. خاندان بنی ہاشم کا ایک چمکتا ہوا ستارہ حضرت عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب، سید المفسرین فی الصحابہ، علم نبوی میں ممتاز شخصیت حضرت عباس بن عبد المطلب کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے تعبیر کی ہے، وہی میں کر دوں. اتنی جلدی نہیں کروں گا. بہت بڑے صحابی کا معاملہ ہے. وہ نام نہاد مدح صحابہ ہم لوگ تو دل سے کرتے ہیں. وہ تو خالی جلانے چڑھانے مٹکانے چٹکانے کے لیے کرتے ہیں. پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. حضرات گرامی، کنسنٹریٹ یور مائنڈ. I would like to invite your full attention. میں اپنے انداز سے اسی بات کو کہوں گا جو سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں بیان کیا. اس کو میں اسی لفظ میں بولوں تو دو ہی لفظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے بات کو. میں بھی دو لفظ میں کہہ دوں گا تو ٹائم پاس نہیں ہوگا. تھوڑا سا میں پھیلا کے بولوں گا. اولاد ہوں نا، پھیلا کے بولوں گا. حضرات غور فرمایا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک بات ہے. اب آپ سے کہوں اب میں تمہارے محلے کا نام صدر ہے، اور صدر تو ہر دم صدر ہوتا ہے. بھائی تم مجھ جیسے جاہل کی تقریر سننے آ گئے، ان پڑھ. یقین مانو اور لکھنؤ والوں میں ان پڑھ ہوں. آپ میں سے کوئی مجھے کل ان پڑھ کہے گا؟ میں ان پڑھ ہوں. اب یہ تقریر سن کر کے کوئی صاحب چلے گئے، مخدوم شامینہ کے یہاں سلام بھی نہیں کیا، آگے بڑھ گئے، ڈنڈی مارا، منڈی گئے. اور کسی نے پوچھا بھائی کل کہاں گئے تھے؟ صدر میں. کون بول رہا تھا؟ کوئی مولانا ان پڑھ تھے. مولانا ان پڑھ؟ ابھی ان پڑھ ہے تو مولانا نہیں ہوگا. مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں ہوگا. ابے کون سے فرقے والوں کا چلتا تھا؟ ہمارا نہیں تھا. شیعہ کا نا، ایک دم شیعوں سے الگ ہے، ہم سے بھی الگ ہے. ابے بات یہ جو ہم سے کہہ رہے ہو گورنمنٹ سے کیوں نہیں کہتے کہ سنی شیعہ ہے، ہم ان سے تیسرے ہیں، بولتا رہا نہیں. اگر تیسرا بننے میں شرم آتی ہے تو بنتا کیوں ہے؟ شادی کرو اور اعلان نہ کرو. اللہ جانے لوگ کیا کیا رائے قائم کریں گے.
تبھی تو ولیمہ ہے تاکہ اعلان ہو جائے. ہمیں اعلان سے بھاگتے کیوں؟ کہتے کیوں نہیں کہ جب ہندوستان کو ہندو مسلمان مل کے آزاد کرا رہا تھا تو تمہارے بابا امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی انگریزوں کی مدد کے لیے سکھوں سے لڑ رہے تھے. مسلمانوں سے لڑنے گئے تو سرحد کے مسلمانوں نے مار کے گرا دیا. انگریزوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے زر خرید غلام. یہ بھارت ہے، بھارت یہ خواجہ غریب نواز کا دیش ہے. یہاں ہم فساد نہیں ہونے دیں گے، یہاں ہم غنڈہ گردی ہونے نہیں دیں گے. جیو اور جینے دو، شانتی سے رہو، شانتی سے رہنے دو. اپنا حق لے کے بیٹھ جاؤ، دوسرے کا حق مت مارو. اپنا جلوس لے کے بیٹھ جاؤ، ہمارے جلوس پہ دخل دیا تو یہ نبی کا جلوس ہے. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، نہ صدیق کا، نہ فاروق کا، نہ علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا. وہ کسی کا نہیں جو نبی کا نہیں. علی مولا. حضرات گرامی، اب موڈ بن گیا. مولانا انور کے ہمارے فرقے کے نہیں، سنی. بہت دھیرے سے بولے بریلوی. ابے میں بریلوی ہوں یا صوفی ہوں؟ سنی تو تب بھی تھا جب بریلی نہیں تھا. ابے یہ دیوبندی ہونا تمہیں کو مبارک ہو. ہم لوگ اہل سنت و جماعت ہے، نبی کی سنت پہ چلتے ہیں. ہماری سنت پہ منہ مت مارو، سنت پہ منہ مت مارو. سنت رہ گئی بات. چلو پھر کبھی. بولے گا ارے وہ وہاں تو جاہل آدمی کو منبر رسول پر بیٹھنے نہیں دیتے، تو ان پڑھ نے تقریر کیسے کرنی؟ کون خود کہا ہے. اس نے موبائل کھولا اور میرا یہی جملہ سنوا دیا. کیوں جلسے میں میرے آئے ہو بھائی؟ میں تو ان پڑھ ہوں، میری تقریر سننے کیوں آئے ہو؟ سنا دیا. تو کہا یہ کون بولا؟ کہا خود بولے. ابے تو خود بولے تو میں کیسے کہوں گا اس کو؟ یہ تو خاکساری ہے. خود بولے ہیں تو خاکساری ہے. اور خاکساری پر ایک بات سن لیجئے، عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے. کوئی واقعی ان پڑھ ہے، اگر میں ان پڑھ ٹھیک تو ہے. کوئی امیر آدمی اپنے گھر کو غریب خانہ کہے تو خاکساری ہے. واقعی جھپڑ پٹی میں لے جائے اور کہے یہ غریب خانہ ٹھیک تو ہے. کوئی فخر اسلاف، دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر جانتے ہیں، کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھے تو خاکساری ہے. اور ٹانگے کا کوئی واقعی ننگے اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھے تو ٹھیک تو ہے. خاکساری پر ایک بات اور نوٹ کیجیے، کہ ہاشمی اپنے کو 1000 مرتبہ جاہل کہے، لکھنؤ کا کوئی پاگل بھی مجھے جاہل نہیں کہے گا. کہے گا یہ ان کا خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، بہت ہی اچھے سوبھاؤ کے ہیں، سرل سوبھاؤ ہے. 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا. لیکن اگر میرے سے بڑا شیخ الاسلام، صدر الشریعہ، حافظ ملت، مفتی اعظم، محدث اعظم، اگر کوئی بھی مجھ سے بڑا مجھے ایک بار جاہل کہہ دے، اونلی ون، تو میری یہی سند بن جائے گی، یہ میری ڈگری بن جائے گی. میں خود کو کہوں تو خاکساری ہے، لیکن بڑا کہہ دے تو سند، بڑا کہہ دے تو سند. پوری قوم مکے میں اپنے نیتا کو، اپنے لیڈر کو ابو الحکم
نہیں تھی، میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، یہی سند بن گئی۔ اپنے آپ کو میں کہوں تو خاکساری ہے، بڑا کہہ دے تو سند۔ اے رسول تم کہو، قل انما، قل اے محبوب تم کو، اے اللہ تو کیوں نہیں کہتا؟ اے اللہ تو کہتے کبھی تو آیت ہے، تو کہتے کبھی تو قرآن ہے۔ ارے آج بھی تو نہیں جانتا، کہوں گا میں بھی، کہہ چکا ہوں، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، لیکن جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا، یا ایھا الرسول کہوں گا، یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں گا، میں کہوں گا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہوں گا، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم، میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہوں گا تو ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں کہوں گا تو کہوں گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت ہو تو میں بیان کروں، مدثر میں بیان کروں، مزمل میں بیان کروں، یاسین میں بیان کروں، طٰہٰ میں بیان کروں، امامت میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، جود و نوال میں بیان کروں، فضل و کمال میں بیان کروں، جاہ و جلال میں بیان کروں، بزرگی میں بیان کروں، بلندی میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، سیادت میں بیان کروں، قیادت میں بیان کروں، خلافت میں بیان کروں، امامت میں بیان کروں، عظمت مصطفیٰ میں بیان کروں، مگر یہ رسول بشریت کے ساتھ مثلیت ہے۔ اے محبوب اسے تم بیان کرو تاکہ امت سمجھ جائے نبی خاکساری کر رہے ہیں، نبی تواضع کر رہے ہیں۔ بشر مثلکم، پیغمبر تم کہو تاکہ امت سمجھ جائے نبی خاکساری کر رہے ہیں، نبی تواضع کر رہے ہیں، نبی انکساری کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میں بڑا ہوں، اے نبی میں تم سے بڑا ہوں، میں بولوں گا تو سند بن جائے گی، تو میں تمہیں رؤوف کہوں گا تاکہ سند بن جائے، میں رحیم کہوں گا تاکہ سند بن جائے، رحمت للعالمین کہوں گا تاکہ سند بن جائے، یاسین کہوں گا تاکہ سند بن جائے، فتح قاب قوسین کی منزل بتاؤں گا تاکہ سند بن جائے۔ ایک مرتبہ میرے نبی 100ویں وصال رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ 100ویں وصال میں جانتا ہوں کہ کتنے ہی بڑے صدر ہو جاؤ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ وصال ترجمہ ہوا۔ اب روزہ وصال ایک ایسا روزہ جس میں نہ افطار ہے نہ سحری ہے، نبی نے رکھنا شروع کر دیا۔ نہ افطار میں کچھ کھا رہے ہیں نہ سحری میں کچھ کھا رہے ہیں۔ یہ کیسا روزہ؟ یہ رسول آپ ایسا روزہ رکھیں گے؟ ہاں تبھی تو تیری سمجھ میں آئے گا نا کہ میں تیری طرح نہیں ہوں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کھائے بھی روزہ رکھنا شروع کر دی، محبت میں، دیوانگی میں، کچھ سارے کے سارے نہیں، کچھ وہ بھی ویسے ہی رہنے لگے۔
ایک دن گیا، دوئی دن گیا، نہ سحری نہ افطار نہ دانا نہ پانی، 3 دن ہوا، جماعت گھٹ گئی۔ نبی کریم کو تشویش ہوئی کہ پہلے جتنے لوگ آتے تھے مسجد میں اب نہیں آ رہے ہیں، کہا حضور کمزوری سے کچھ لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ کہا ایسی کیسی کمزوری؟ بولے وہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں ویسا ان عاشقوں نے بھی شروع کر دیا۔ ایسا کیا؟ بولا ٹیک ٹاک کے تھام کے سہارا دے کے لوگ لائے، تم سے میں نے کہا تھا روزہ رکھنے کو نہیں، پھر تم نے کیوں شروع کیا یا رسول اللہ؟ محبت میں۔ محبت میں بھی میری نقل اتنا ہی کرو جتنا میں کہوں، تم میری کیا نقل کر پاؤ گے؟ تم مکہ سے مدینہ جاؤ گے، مکان سے مکان جاؤ گے، میں تو مکہ سے لامکان جاتا ہوں۔ جتنا بولوں اتنا ہی کرو۔ ایکم مثلی، یہ بات میرے رب کے محبوب نے صحابہ سے کہا۔ صحابی سمجھ گیا، وہابی نہیں سمجھتا۔ میں یہ بتانا جو ان کا نہ اولیاء اللہ سے کوئی لینا دینا، ہمیں جو نبی کی برائی کرے، نبی کی توہین کرے، وہ کیا اہل بیت اور صحابہ کی تعریف کرے گا؟ جو جڑ کی برائی کرے وہ تنے کی تعریف کرے گا؟ ایکم مثلی، who is like me? Are you like me? کیا تم میری طرح ہو؟ جو 100 سال میری طرح رکھ رہے ہو، سارے صحابہ سرنڈر ہوئی، یا رسول اللہ ایسا وہ خیال میں بھی نہیں ہے، بس محبت میں چل رہے ہم کہ آقا بھوکا ہے ہم بھی بھوکے رہے ہیں، آقا نہیں کھا رہے ہم بھی نہ کھائیں، وہ نہیں پی رہے ہم بھی، بس۔ اب اس کو یہی رہنے دو۔ ایک طرف میرا نبی صحابہ سے کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، توجہ، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، وہی نبی مکے کے کافروں سے کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم۔ جب ہم مثلکم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو جلالین اٹھا کے دیکھ، جلالین ندوے میں بھی ہے، پاٹا نالے میں بھی ہے، مدرسوں میں ہے، ہمارے مدرسے میں بھی، آپ کے مدرسے میں بھی ہوگا، میں پتہ بتا رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلالین میں دیکھو، تفسیر جلالین، الا بشر مثلکم ای الکفار، یعنی کافروں کی طرح۔ تو نبی نے کافروں سے کہا تھا میں تمہاری طرح ہوں، نبی نے کافروں سے کہا میں تمہاری طرح، اور جب ایمان والے سامنے آئے تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے تم میری طرح نہیں ہو۔ تو صحابہ سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ابو جہلیوں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ تو نبی نے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ پلیز توجہ، میرے نبی نے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف کافروں کا گروہ، ایک طرف مومنوں کا گروہ۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، مومنوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ جس نے جو سنا وہی دوہرا رہا ہے۔ نبی نے بو جہلیوں، بو لہبیوں، اتباع شیبہ کمپنی سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جس نے جو سنا وہ دوہرا رہا ہے۔ اب لکھنؤ میں کوئی کہ نبی ہماری طرح بچن ہے، ہماری طرح بچن ہے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کہاں سنا ہے، شانتی بنائے رکھنا، بس سمجھ جانا کہ یہ صحابیوں سے نہیں وہابیوں سے تعلق رکھتا ہے۔
ہم وہابیوں کے اگرواد کو، وہابی کٹر پنتھیوں کو، یہ حزب المجاہدین کو، یہ سیمی کو، ہوجی کو، یہ جتنے بے موج کی موجی اور بے من کے فوجی، ان سب کو بھارت کی سرحد کے پار کر کے رہیں گے یا پراشچت کرا کے رہیں گے؟ ہم چنہت کرتے جائیں گے، سرکار دنڈت کرتی جائے گی۔ حضرات گرامی، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ابھی سلسلہ جاری ہے، بریانی اتنی ہی کھلاؤ جو ہضم ہو جائے، نہ ٹائٹ موشن ہو نہ لوز، سرٹین اور شیور ہو نہ کہ کنفیوز۔ کل بھی آپ سنیں گے، پرسوں بھی آپ سنیں گے، اور آپ نے یہ طے کر لیا نا، ایک کام یہ کیجئے گا، کل ہی سے آپ نبی کا جھنڈا اپنی چھتوں پہ لہرا دیجئے۔ پہلا کام تو یہ کہ نبی پر کسی کا جھگڑا نہیں، جھنڈا اٹھا دو، چھتوں پہ جھنڈا بلند کر دو، نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، اور اپنے اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دو۔ ہمیں جب ہم 15 اگست کو مست ہو جاتے ہیں، 26 جنوری کو طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا۔ 15 اگست بہت امپورٹنٹ ہے، ہندوستان آزاد ہوا۔ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ 12 ربیع الاول ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں 26 جنوری کا احترام کرتا ہوں، مانتا ہوں، میرے دیش کی دن ہے، میری مریادہ کا ہے، میرے فخر و غرور کا دن ہے، میری آزادی کا دن ہے، میری حریت کا دن ہے، میری سوتنترتا کا دن ہے، میرے دیش کے پیروں میں پڑی ہوئی زنجیر کے کٹنے کا دن ہے، مگر 12 ربیع الاول اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وجہ یہ کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ نہ میری بیوی کا دن ہے، نہ میرے بیٹے کا دن ہے، نہ کاروبار کا دن ہے، نہ میرے بزنس کا دن ہے، نہ میری نوکری کا دن ہے، وہ دن میرے نبی کا دن ہے، میرے آقا کا دن ہے، میرے مولا کا دن ہے، میرے داتا کا دن ہے، میرے ملجا کا دن ہے، میرے سب کچھ جو برگ رب ہمارا سب، اس کا دن ہے۔ شریعت کا اعلان کریں۔ It was very, very important. The declaration of humanity by the tongue of Holy Prophet was most important, and it was most necessary. It was the proper need of the people opinion to declare that I am a man. نبی کا ایسا کہنا ضروری تھا۔ ابھی ضرورت کو سمجھانے کے لیے کیسے سمجھاؤں کہ نبی کا کہنا ضروری تھا؟ بشریت کا اعلان ضروری تھا۔ نبوت کے بعد بھی، رسالت کے بعد بھی، سرداری کے بعد بھی، شاہدیت کے بعد بھی، نذیریت کے بعد بھی، دعوت کے بعد بھی، داعیت کے بعد بھی، سراج کے بعد بھی، رحمت للعالمین کہنے کے بعد بھی، ہاں نبی کے اوصاف حمیدہ اور کمالات عالیہ کے باوجود بشریت کا اعلان ضروری تھا۔ اب اس ضروری کو میں سمجھا دوں کہ یہ عطر میں دے رہا ہوں، 2 گھنٹہ تقریر سننا کمال نہیں ہے، سن کر عمل کرنا کمال ہے۔ ایک تقریر میں ایک ہی بات پہ عمل کر لو تو 10 تقریر میں 10 باتوں کے حامل ہو جاؤ گے۔ نمرود بھئی آج گلے میں چشتی رومال بھی نہیں رہا، مفتی صاحب قبلہ اس وقت منہ کا مزہ خراب ہو گیا اس کا نام لینے سے۔ نمرود بھی کوئی نام لینے کی چیز ہے، اس سے اچھا تو سڑا امرود ہے۔ نمرود پکا مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود۔ اتنا بڑا نمرود
حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے الجھ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے الجھ گیا، خدا کا شکر ہے ایک مسئلہ سلجھ گیا۔ نمرود بولا اے ابراہیم میں خدا ہوں۔ اچھا یہی ماڈل ہے، دو ٹانگ کا خدا، میں بادشاہ ہوں، ہاں وہ خدا تو نہیں ہوں، مائٹ از رائٹ یس بٹ خدا نہیں ہوں، میں ڈکٹیٹر ہاں مگر خدا نہیں ہوں، سرشت کا رچیتا تو ایک ہی ہے، تم اس کی رچنا ہو یہ اور بات ہے کہ پکی ہوئی بریانی کبھی کبھی سڑ جاتی ہے، کچھ تیرے مردے گڑے تو سڑے، یہ گڑا اور سڑا جیسا فرق ہے۔ تو خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تم خدا نہیں، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے۔ That was the base of الوہیت، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے۔ اچھا جو مارے جلائے وہ خدا ہے؟ تو نمرود نے اپنے وزیر جیل سے کہا جیل منتری جی حضور قید خانے سے 2 قیدی لے آؤ، کس قسم کے؟ ایک وہ قیدی لاؤ جس کو کل پھانسی ہونے والی ہے، اچھا، اور ایک وہ لاؤ جس کو عدالت نے رہا کر دیا ہے، آزادی دے دی ہے، دونوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم کے سامنے لائے گئے، نمرود بولا دیکھو پوچھا اس سے تو کل صبح؟ بولا مرنے والا ہوں، پھانسی کا حکم ہے، کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور تو مجھے تو کورٹ نے چھوڑ دیا، عدالت نے چھوڑ دیا، کیسے قتل کروں؟ حضرت ابراہیم سے بولا دیکھو جو جینے جا رہا تھا اسے میں نے مار دیا، جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے اس کے منہ مت لگو، یہ نور اعلیٰ نہیں گندا نالا ہے، اس کے منہ نہ لگو، اس کے منہ نہ لگو، اس کے منہ نہ لگو، اس سے بہتر تو وہ ہے جو سنیت کا مرکز و قلعہ جسے فرنگی محل یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، کہاں محل کہاں نالا، کہاں گھٹیا کہاں اعلیٰ۔ ارے یہ شہر بحر العلوم فرنگی بحری کا شہر ہے، یہ شہر علامہ امام اہل سنت عبد الباری فرنگی محلی کا شہر ہے، مولانا صفوت اللہ کا شہر ہے، مفتی عتیق الرحمن فرنگی محلی کا شہر ہے، ابو عرفان مفتی کا شہر ہے۔ یہ ہمارے گرامی نے یہیں سے پورے علم دین حاصل کیا تھا، فرنگی محل سے، میں ان کا بیٹا ہوں، فرنگی محل کے شاگرد کا بیٹا ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ لکھنؤ میں منحوسیت پھیلے، امن و شانتی ہو، وہ تو ہم سنی مسلمانوں تو ہمارا ساتھ دو، ہم واقعی آتنکوادیوں سے اس دیش کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرو، ہماری آواز پہ آؤ اور دیش میں شانتی استھاپت کرو، بھائی چارہ، بردرہوڈ، یہ اسلام، ہمیں اسلام غریب نواز نے کیسے پھیلایا؟ کیسے پھیلاؤ؟ آخر اس کو ان کی ہانڈی میں کیوں رکھتے ہو کہ سڑ جائے؟ رکھو نا اپنی خانقاہ میں، لنگر چلے، سب سیر ہو جائے، غریب غربا کو تسلی ہو۔ بھیڑ گیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں، تب حضرت ابراہیم نے ایک بھاری پتھر رکھ دیا، سن میرا رب، حضرت ابراہیم کا انداز سنو، میرا رب پورب سے سورج نکالتا ہے، پورب سے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، میرا خدا پورب سے نکال کے پچھم میں غروب فرماتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال، فبہت الذی کفر، تو
دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر. ابے بھائی سورت سے کیسے کانٹیکٹ کرے؟ اپنوں کی تو سنتا نہیں. سپلائی لائن بنتی نہیں. ان نمرود کی کیسے مانے گا؟ وہ بھاگ گیا. حضرت ابراہیم چھا گئے. نمرود کی بولتی بند ہو گئی. ابے جب حق آتا ہے تو باطل کی بولتی بند ہو جاتی ہے. ابراہیم کا دور سمجھ میں ہے نا، یہی دور دیکھ، بولتی بند. کیوں نہیں لکھ کے کہتے کہ بھائی تہذیب الناس میں اسلام ہے، براہین قاطعہ میں اسلام ہے، تقویت الایمان میں اسلام ہے، لکھ کے بھیج، میں بتاتا ہوں کفر ہے. دعوت دیتے نہیں، عداوت کرتے. میرے خدا نے پورب سے نکالا، پچھم میں ڈوبا. کیوں خدا ہے تو نکال. نمرود تو نہ نکال سکا، بٹ علی سبیل التنزیل، بات کو آگے بڑھانے کے لیے سوچو. پچھم سے نکال دیتا تو نہیں نکال سکا. نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اسے خدا ماننا پڑتا. میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے. تم خدا ہو تو پچھم سے نکالو. وہ پچھم سے نکال دیتا تو خدا مان نہیں پڑتا. وہ تو نہیں نکال سکا. مگر کتاب کی آیتوں میں ابراہیم کی الوہیت کی یہ دلیل محفوظ ہو گئی. تاریخ کے صفحات نے اپنی آغوش میں دلیل کو لے لیا کہ جو کوئی پچھم سے سورج نکال دے وہ ابراہیم کی دلیل میں خدا ہوگا. نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو میرے نبی نے پچھم سے نکالا ہے. نمرود تو نہ نکال سکا، مگر مقام صاحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پچھم سے نکالا. پچھم سے نکالا. اے حبیب، جب تم نے پچھم سے نکالا ہے تو کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہے. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب، اپنی بشریت کا اعلان کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. تم نے پچھم سے نکالا ہے، یہ تمہارا کرنا ہوگا. تم نے پچھم سے نکالا ہے، یہ تمہارا کرنا ہوگا. اور انا بشر مثلکم کرو گے تو یہ تمہارا کہنا ہوگا. تمہارا کرنا بھی دیکھیں، تمہارا کہنا بھی دیکھیں. کہنا بھی دیکھیں کہ تم نے اپنے کو بشر مگر اپنی طرح نہ سمجھیں، اس لیے نکال دو. سورج کو نکال دو. جب وہ دیکھیں گے تو اپنی طرح نہیں سمجھیں گے، اور جب اعلان سنیں گے تو تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے. یہ ضرورت ہے کہلانے کی. مگر جھٹکے سے ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا کہ مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو ایسا ہوا. علی اور نماز قضا، ولی کی تو ہوتی نہیں. جو علی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کو تو ولی کہتے. ولی کے امام کے امام کے امام کے امام کے امام کو علی کہتے. غلاموں کی قضا نہ ہو اور اماموں کی ہو جائے. وہ عجیب سچویشن بن گئی تھی. مولا علی نے سوچا کہ نبی کو سلام کر لوں پھر عصر پڑھ لوں گا، کیونکہ ہم لوگ تو سب سلام کے قائل ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے ان کا گردن بیٹھ جاتی ہے، اللہ والوں کی نہیں. اب جب وہاں نبی کے پاس گئے تو نبی نے اظہار استراحت، تب کیا کرتے؟ حضرت علی جیسے بیٹھے نبی نے ان کے سانوں پہ سر رکھ دیا.
اب علی کے سامنے دو مسئلہ ہے، نبی کا سر ہٹا کر نماز پڑھنے جائیں، نبی کا سر اپنے بدن سے الگ کریں اور نماز پڑھنے چلے جائیں۔ اسے علی نے بے ادبی سمجھا۔ زانوے علی پر سر رسول نبی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، علی سلام کر کے پڑھنے والے تھے، زانو مصروف ہو گیا۔ استراحت رسول میں خلل نہ ہو، حضرت علی ہلے نہیں، مگر ایک نمازی جب نماز نہ پڑھ پائے تو اس کا درد دل میں اٹھا، وہ درد سوچ میں آیا، سوچ اشک میں تبدیل ہوئے، اشک آنکھوں میں آیا۔ صبر علی نے ان آنسوؤں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے پلکوں کے پٹ بھیڑ لیے، لیکن مضطرب اور بے چین آنسوؤں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ علی کی آنکھ سے گر پڑو، گرے، علی کی آنکھوں کے آنسو گرے۔ ہمیں منع کیا جاتا ہے صبر کرو مت رو، اللہ ہم سب کو صبر دے، تو کیا علی کے آنسوؤں کو صبر نہیں کر لینا تھا؟ ہمیں علی کے آنسو آنکھوں میں رکتے کیوں؟ ہمارے آنسو تو زمین پہ گر کے خاک میں مل جاتے ہیں، مگر علی کے آنسوؤں کو پتا تھا کہ اگر میں چشمے علی سے نکلی تو رخسار مصطفیٰ پہ جگہ ملے گی۔ یہ آنسوؤں کی معراج، خدا تک پہنچے مصطفیٰ کی معراج، نبی کے گالوں تک پہنچے اشک علی کی معراج۔ اب جب گالوں پہ آنسو کی بوندیں، پہلے تو یہ واقعہ سن لو۔ راوی کا کہنا ہے کہ زانوے علی پر سر رسول ہے، نبی اپنا سر رکھ کر کے سو رہے تھے، نبی سر رکھ کر کے سو رہے تھے، سورج ڈوب گیا، نبی نے آنکھیں کھولی، علی کی آنکھوں میں آنسو تھا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ، عصر کی نماز میں پڑھی نہیں تھی، یہیں بیٹھے بیٹھے قضا ہو گئی۔ رسول پاک سامنے آئے، بارگاہ کبریا میں عرض کیا، یا اللہ، توجہ، تیرا بندہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، نماز چھوڑ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں۔ ایک بات میں راوی سے پوچھوں گا، جو راوی نے کہا کہ زانوے علی پہ سر رکھ کر نبی سو رہے تھے، ابے وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ نہ قیلولہ ہے حضور، نہ لیلولہ ہے، تھکان گئی ہوگی، لیٹ گئے ہوں گے، آنکھیں بند کر لی، ہاں آنکھیں بند تھی تو سو رہے تھے کیسے معلوم؟ کوئی آدمی سونا دیکھ سکتا ہے؟ آنکھیں بند ہے تو سو ہی رہا ہے، لو میں بند کیے لیتا ہوں۔ بھائیوں میری آنکھ بند ہے کہ نہیں؟ میں سو رہا ہوں، ہمیں آنکھ بند کر کے سوچ نہیں سکتے۔ تو راوی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ نبی کی آنکھیں بند تھی، یہ کہنے کا حق نہیں کہ سو رہے تھے۔ سونا اندر کا حال ہے، سونا اندر کی کیفیت ہے، مشاہدے میں نہیں۔ راوی کو مشاہدہ بیان کرنا چاہیے، قیاس نہیں۔ تو یہ راوی کا قیاس ہے کہ سو رہے تھے، ورنہ میرا دل ایوب اشرف صاحب کہتا ہے، دیکھیں میں اپنے فیض آباد کا محاورہ بولوں گا، میرا دل کہتا ہے نبی سو نہیں رہے تھے، نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل تو رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، علی کا دل تو رہے تھے۔ لاؤ آنکھ بند کر کے دیکھوں، مجھے
مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا, مجھے چھوڑ کے مسجد میں تو نہیں چلا جاتا, مجھے چھوڑ کے سجدہ تو نہیں کرتا, مجھے چھوڑ کے رکوع تو نہیں کرتا, مجھے چھوڑ کے قیام تو نہیں کرتا. تو علی نے ثابت کر دیا, یا رسول اللہ وہ جماعت اور ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے, وہ آپ کو چھوڑ کے روزہ ہے. جو یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر کے 40 دن کے لیے نماز پڑھتی ہے, آپ کو چھوڑ کر کے سڑکوں پہ نکلتی ہے, آپ کے دن رات کی پیدائش کو چھوڑ کر کے آپ کے غلاموں کے نام کو لے کے نکلتی, وہ جماعت اور ہے. میں علی ہوں, علی آپ کو لیے بغیر جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. مسجد تو مسجد ہے, جنت میں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب لگے ہاتھ ایک بات اور بتا دو. میں آج کل روزانہ تقریر کر رہا ہوں, بابو 1 بج گیا, روزانہ تقریر کر رہا ہوں, اب 1 ابھی بج گیا, 2 بجے تک چھٹی ملے گی, اور اس کے بعد کپڑا وپڑا بدل کر کے نارمل ہو کر کے 3 بجے نارمل آئے گی, 4 بجے جا کر کے پورا اعتدال آئے گا. پھر صبح نماز پڑھو, سوئی جاؤ, پھر لوگوں کا آنا جانا, تاریخوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, پوری فضا بدل رہی ہے. لگتا ہے علی اور ولی نے کروٹ لے لیا ہے, فضا بدل رہی ہے, فضا بدل رہی ہے. اور مجھ کو ڈرانا مت, شرافت سے پیش آؤ, لکھنؤ میں جھگڑا بھی ذرا نفاست سے کرتے ہیں, مجھے چھیڑیو مت. کربلا کی اولاد کو تو یزید دوبارہ چھیڑتا ہی نہیں, تم کیسے آ گئے؟ ایک ہی بار چوکا تھا, آج تک دوبارہ پنجا نہیں لڑایا. نسل ہی ختم ہو گئی, لڑائے کون؟ تو آتنکوادیوں, یزیدیوں, مروانیوں, ہاشمیوں سے ٹکرائیو مت. کا گھرانہ ہے. اور پھر میں تو اس شہر میں ہوں کہ جب مدینہ منورہ میرے نبی پہنچے تو حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان تھے. تو جو نبی گیا اس کی اولاد بھی اسٹیج پر, ابو ایوب انصاری میزبان نبی کے, اس کی بھی اولاد اسٹیج پر. اتنا تو ابو جہلیوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مہمان اور میزبان دونوں کی نسل موجود ہے. تو کبھی بھی سورج کو ہاشمی پہ ترس نہیں آیا کہ رات بھر اس نے تقریر کیا ہے, محفل میلاد میں رہا, مجلس پڑھتا رہا, صحابہ کرام اہل بیت کے فضائل بیان کرتا رہا, نبی کی عظمتیں بیان کرتا رہا, نبی کا جھنڈا اونچا کیے تھا. 4 بجے تک جاگا ہے, لاؤ 10 بجے دن میں نکلوں, اس کی تھوڑی سی نیند ہو جائے. ترس میں سورج نے میرے باپ پہ بھی رحم نہیں کیا صاحب. میں نے دیکھا والد بزرگوار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ٹائم ٹیبل بنا رہے, ابا یہ مغرب کا ٹائم بدل کیسے جاتا ہے, کچھ دسمبر میں, کچھ جولائی میں, کچھ کہتے کہ وہ سورج, ہمیں سورج کو دیکھنا پڑتا, اور سورج کے طلوع و غروب اس کے مناظر کو دیکھ کے ہم وقت تعین کرتے ہیں, یہ ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے. اچھا, سب لوگ سورج کو دیکھ کے نماز کا وقت مقرر کرتے ہیں, چاہے وہ سنی کیلنڈر ہو یا شیعہ کیلنڈر ہو. یہی دونوں سنی شیعہ کے نام سے کیلنڈر آتے ہیں. ان کی تو اتنی ہمت نہیں کہ اپنے نام کا کیلنڈر نکالے. اتنے سرنڈر ہے کہ محروم کیلنڈر ہے. ارے ابھی کیلنڈر نکالو بھائی, ہم بھی خریدیں گے. کیلنڈر تھوڑی بابی ہوتا ہے, وہ تو نالج ہے.
ہمیں ہر وہابی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہر وہابی کچھ وہابی ایسے ہیں اللہ 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 اللہ, ہم لوگ کوئی جھگڑا. آتنکوادی ہو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تم سیمی میں ہو نہیں چھوڑیں گے. حفظ المجاہدین میں ہو اسلام کو بدنام کرتے ہو. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کا, آتنکوادیوں کو مارنے. اسلام بدنام ہو رہا. بھائی جب سب کی سمجھ میں آ جائے یہ اسلامی آتنکواد نہیں, یہ سنی آتنکواد نہیں, یہ شیعہ آتنکواد نہیں, وہابی آتنکواد ہے, تو پکڑنے میں آسانی ہوگی. یہ سب سمجھا رہے ہیں. اور نہیں تو پکڑ کے جیل میں جا کے پوچھو اسماعیل دہلوی کو کیا کہتے ہو. اگر کہیں تو میرے امام ہے تو وہی ہے. ابن تیمیہ کو کیا کہتے, وہ تو امام ہے, تو جانا وہی ہے. محمد بن عبد الوہاب کو کیا کہتے ہو, جی وہ ہمارے امام ہے, معلوم سمجھ جانا وہی ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے کہ چاہے وہ فضل الرحمان ہو, چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو, چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو. وہابی اسمبلی ہے, مزاج الگ الگ ہے. کتابی مزاج ہے تو جماعت اسلامی میں ہے, سجدے کا مزاج ہے تو تبلیغی جماعت میں ہے, سیاسی مزاج ہے تو جمیعت العلماء میں ہے, طالب علم والا مزاج ہے تو ندوے میں ہے, اور مارکیٹ والا مزاج ہے تو حزب المجاہدین میں ہے, طالبان میں ہے, القاعدہ میں ہے. مگر عقیدہ ایک ہے, طریقہ الگ الگ ہے. تو سیاسی مزاج والے وہابی گورنمنٹ میں گھس گئے. جب سنیوں کی کوئی خبر جاتی ہے ڈسٹبن. اسی لیے آپ کی خبریں نہیں چھپتی. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیے, سنی ایکٹیویٹیز کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ولادت ایسی ہوئی ہے, اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے, ان کی ولادت ایسی ہوئی ہے کہ ولدیت بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خدا کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. تو اسلامی صوفی سنتوں سے پنگا مت لینا. ہم اس دیش میں شانتی منائیں گے, مول ادھیکاروں کی رکشا کریں گے, سنویدھان کی چھتر چھایا میں جیئیں گے, جینے دیں گے. آتنکواد کو کسی روپ میں بھی پنپنے نہیں دیں گے. اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑی تو یہ گنوانا نہیں ہے, شہیدوں کے قدموں پہ نظر آنا ہے. جا تو یزید کے ساتھ اپنا حشر منا, مجھے اپنے حسین کے ساتھ حشر منانا. کبھی سورج نے, ارے مائے کیا یار, صدیقین, شہداء, صالحین, ائمہ دین, مجتہدین, مجددین, علماء دین, سب سورج کو دیکھتے تھے. اب ڈوب گیا ہے, مغرب پڑھو, اتنی دیر ہو گئی عشاء پڑھو. سورج کو دیکھ کے نماز کا وقت. ساری زندگی, توجہ, مولا علی ساری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت مقرر کرتے تھے. مولا علی ساری زندگی سورج کو دیکھ کر, مگر جب ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پلٹایا اور میں نے سورج سے پوچھا اب کب ڈوبے گا, اب کب ڈوبے گا. سورج بولا بے وقوف, پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا, اب تو علی سے پوچھو, ان کی نماز کب پوری ہوگی. میں آج سبھی کے لیے واپس نہیں آیا, سبھی کے لیے آج پڑھتا ہوں, صرف علی کے لیے. علی کے لیے یہ 5 منٹ میں پڑھیں گے تو میں 5 منٹ بعد ڈوبوں گا, یہ 10 منٹ پڑھیں گے تو میں 10 منٹ بعد ڈوبوں گا, 15 منٹ لگا دیں گے تو 15 منٹ بعد, 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو میں 1 گھنٹہ بعد, کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. علی کی نماز, اب جب علی کی نماز پوری ہوگی تب میں ڈوبوں گا. دیکھ فیصلہ کھل کے آ گیا, جب تک نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے, نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے, علی سورج کو دیکھتے تھے, نبی پہ قربان ہو گئے
تجلی کو دیکھ لے گا. میرے محبوب، میرے حبیب، مجھ سے بہت زیادہ قریب، میرے بندوں کا نصیب، تم ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. اللہ رسول کو کانٹیکٹ، اللہ رسول کا تعلق بتاؤں. اللہ نے پورب سے پچھم ڈبویا، نبی راضی. اللہ نے پچھم ڈبویا، نبی راضی. نبی نے پچھم سے نکالا، خدا راضی، اللہ راضی. نبی نکالے تو اللہ راضی. ملا کو کیا پریشانی؟